میں تو بار بار کہہ رہا ہوں دو فرقے مک گئے, زندہ لاشاں نے تو نظر آ رہی ہیں, ان کی روح ختم ہو چکی, ایک اہل حدیث اور دوسرے شیعہ. پچھلے دنوں میں ایک تفنن کے طور پہ ایک بات میں نے قرآنک لیکچر میں کی, اب وہ شیعہ نے اس عبارت کو پکڑ کے میری کو ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. لیکن شیعہ کا کم از کم میں نے یہ ان میں دیکھا ہے کہ علمی اختلاف کرتے ہوئے کم از کم ایک وہ لوز ٹاک نہیں کرتے, ایک ڈگنیٹی کو وائلیٹ نہیں کرتے. تو مرزا صاحب اب ہم ختم تو ہو ہی گئے, چلتی پھرتی لاشیں بھی ہیں, تو ہماری آخری خواہش بھی تو پوری کریں نا. آخری خواہش تو کرنی چاہیے پوری مرتبہ بھائیوں کی. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 40 پہ آپ ضرور کربلا آئیں. یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں بنسبت باقی مکاتب فکر کے. تو ان میں شیعہ بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ میں نے جو یہ جملے بولے کہ 2 فرقے ختم ہو گئے انشاءاللہ تعالی, ایک شیعہ اور ایک اہل حدیث. پھر میں نے آگے بریلوی دیوبندیوں کا بھی ذکر کیا کہ انشاءاللہ وہ بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے, اور اس میں نے جملہ بولا تھا کہ اب یہ جو بچ گئے یہ آپ کو زندہ لاشیں نظر آ رہی ہیں. میں نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. آپ نے کلپ سماعت فرمایا تو پہلے ہم توجہ دلائیں کہ زندہ لاشیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے بڑوں کے شجرے عجیب و غریب ہیں. کوئی پیدا ہوا ہے چچا اور بھتیجی کی جنسی قربت کے نتیجے میں, اور وہ پھر ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کے نام لے رہے ہیں کہ جی اچھا جی جواد نقوی صاحب بھی اب زندہ لاش ہو گئے. نعوذ باللہ. جواد نقوی صاحب کے لیے تو میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, 4 فرقوں کے باغی علماء. میں ان کو تو زندہ لاش نہیں کہہ رہا, البتہ آپ کے شیعہ کے تمام جو بڑے بڑے علماء جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے, وہ تو جواد نقوی صاحب کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. تو آپ پہلے تو ان کی خبر لیں. ہم تو جواد نقوی صاحب کو ایک حق گو عالم دین اور ایک اپنے سسٹم سے بغاوت کرنے والا باغی عالم, اور باغی ہمیں پسند ہے سمجھتے ہیں, تو میں نے ان کو کیوں زندہ لاش کہنا ہے. البتہ جواد نقوی صاحب کو اکثریت اہل تشیع کے علماء کی پاکستان انڈیا میں ان کو تو گمراہ کہہ رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے چھپا ہوا دیوبندی ہے, کوئی کہہ رہا ہے چھپا ہوا فلاں ہے. تو میرے بھائی بجائے کہ آپ ان کو جواب دیتے آپ میرے پیچھے پڑ گئے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور دوسری بات, یہ میں نے جو بات کی ہے یہ میری خواہش بھی ہے, میں بار بار بات کروں گا کہ یہ فرقے سارے ختم ہونے چاہیے, اور جو لوگ فرقہ واریت کی سپورٹ میں کھڑے ہیں انہیں زندہ لاشیں ہونا چاہیے. کیونکہ امام مہدی جو ہے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں ہوں گے, وہ مسلم ہوں گے, کیونکہ ان کے جد امجد حسین ابن علی مسلم تھے. جی ناظرین, تو آپ نے مرزا صاحب کا یہ بیان سنا. آئی لو یو مرزا صاحب, آئی لو یو. بہت ہی پیارا بیان دیا آپ نے, اور آپ سے اسی محبت کی توقع تھی. لیکن ناظرین, جب مجھے لگا کہ مرزا صاحب نے غلط بات کی ہے, الفاظ کا چناؤ درست نہیں کیا, ظاہر ہے اس میں وضاحت تھی بھی نہیں, تو ہم نے تنقید بھی کی, لیکن تنقید کی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور پیار سے کہا کہ اچھا ہم ختم ہی ہو گئے ہیں تو آپ آئیں, پھر 40 پہ بھی آئیں. اور وہ جو آغا جواد والا مسئلہ تھا وہ میں نے نہیں اٹھایا تھا. کیا آپ ان شیعہ کو جو زندہ لاشیں کہہ رہے اس میں آغا جواد کو بھی شامل کرتے ہیں؟ وہ علی روحانی صاحب نے اٹھایا تھا, وہ میں نے نہیں اٹھایا تھا. یہاں پر مرزا صاحب نے ایک امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جو علماء آغا جواد کو مذہب سے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں آپ ان کا کچھ خبر کریں. تو جناب مرزا صاحب, اگر آپ بندے کے چینل پہ دیکھیں تو شہریار عابدی صاحب کے اوپر پلے لسٹ تیار ہے, تو تقریباً 30 ویڈیوز ان کے اوپر ہونے والی ہیں, یہ شاید ہو چکی ہیں. اسی طریقے سے علی رضا رضوی, جتنے بھی تفرقہ باز مولوی ہیں ان کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت میں نے آپ کو 5 کی تصویریں دکھائی ہیں. یاسر نقوی اس میں شامل ہیں, کمیل مہدوی, شہریار عابدی, علی رضا رضوی. کمیل مہدوی کا بھائی اب وہ بھی اٹھ گیا ہے بھائی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے. تو ہم ان سب کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور یہی ایک زندہ قوم کی نشانی ہے. بجائے کہ مرزا صاحب آئیں اور ہم پہ تنقید کریں, تو اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں خود اپنا فلٹر لگا کے ایسی چیزوں کو باہر نکال دینا چاہیے. اور مرزا صاحب صرف آغا جواد نہیں, آپ سنیں کہ شہنشاہ نقوی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے, خوبصورت جملے بولے ہیں کہ جو بھی شیعہ اور سنی میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے یا دوری پیدا کرنا چاہتا ہے وہ مولوی رانگ نمبر ہے. اور یہی بات انڈیا کے کلب صادق صاحب نے بیان کی تھی, اور انہوں نے ریفرنس دیا سستانی صاحب کا کہ جو بھی آدمی شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی کسی بھی روپ میں ہو, اگر فساد ڈالنا چاہے تو سمجھ لینا یہ شیطان کا بندہ ہے.
تو جناب صرف آغا جواد نہیں، ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ہے. علی مرتضی زیدی صاحب کو آپ سنیں، مرزا صاحب آپ کے سننے والے عالم دین ہیں. ہاں جی، بہترین گفتگو کرتے ہیں، اور ان کو سننے کے لیے اور ہضم کرنے کے لیے آپ کو شیعہ یا سنی ہونا نہیں، انسان ہونا ضروری ہے. صرف انسان ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے. اور مرزا صاحب نے آخر میں بہت ہی قیمتی اور خوبصورت بات کی کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ شیعہ یا سنی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہوں گے امام حسین کے جانشین. تو آج ہمیں مسلمان بننا ہے اور حسینی بننا ہے، وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو اہل بیت نے سکھایا ہے، اور وہ ہے ظلم کے خلاف قیام کا راستہ. تو مرزا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کے اوپر ایک کمنٹ بھی چھوڑا، آپ نے علی روحانی صاحب کو بھی جواب دیے انشاءاللہ، اور آگے بھی توقع رہے گی کہ آپ اپنی سائٹ پہ کلیننگ کریں گے اور ہم اپنی سائٹ پہ کلیننگ کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. یا علی مدد حق حیدر. مجھے پتا ہے مرزا صاحب کو میرا یہ یا علی مدد جو ہے یہ سوٹ نہیں کرتا، کوئی بات نہیں. ہاں جی مرزا صاحب، تھوڑے سے اختلافات ہیں، ان کے ساتھ جیئیں گے. السلام علیکم.